ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان نے کراچی پریس کلب پر مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر کشمیر سے وابستہ خواتین و حضرات نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم آج یہاں پر یوم احتجاج کے طور پہ اس کو آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جب بھارت نے ظلم اور زیادتی کے تحت بھارت پر اس کو جکڑ لیا تھا، اس کی عوام کو جکڑ لیا تھا اور اس کے تمام حقوق جو ہیں وہ سلب کر دیے تھے۔ تو آج ہم یہاں پر جمع ہیں تاکہ ہم بھارت کے ساتھ اظہار نفرت کا اظہار کریں کہ جس طرح اس نے کشمیر پر ظلم کیا ہے، ہم اظہار نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، یہاں آئے ہیں اور یہ ہماری نفرت کا اظہار ہے جو ہم نے ابھی کیا ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب وہ واحد اور پہلے وزیر اعظم ہیں جس نے مودی کو اور تمام جتنے بھی پاکستان کے دشمنان ہیں ان کو کڑا جواب دیا ہمیشہ، اور پہلے بھی دیتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہم ان کو کڑا جواب ہی دیں گے۔ ہماری کوئی ہمدردی، کوئی محبت ان سے نہیں ہے جن کو ہمارے لوگوں سے محبت نہیں ہے یا ہمارے لوگ جو ہے ان کے ظلم ستم کو برداشت کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے لوگ آج 27 اکتوبر ہے نا، آج یوم سیاہ بناتے ہیں، اس لیے کہ 1947 میں آج کے دن بھارت نے غیر قانونی طور پر، غیر اخلاقی طور پر کشمیر پہ قبضہ کیا تھا۔ تو ہم یہ آج کے دن یہ یوم سیاہ بنا کے دنیا کو یہ میسیج دلواتے ہیں کہ ہماری ریاست پہ جو غیر قانونی قبضہ بھارت کا ہے اور اس قبضے کو مستحکم کرنے کے لیے اسے 7 لاکھ لوگ قتل کر لیے ہیں، اس کو وہاں سے بے دخل کیا جائے اور جموں کشمیر کے لوگوں سے یہ رائے لی جائے کہ وہ اپنے مستقبل کا کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، جسے اقوام متحدہ نے تسلیم کیا۔ 27 اکتوبر 1947 سے لے کر آج تک کشمیری اپنا حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں، وہ حق خود ارادیت نہیں مل رہا۔ کشمیر نے غاصبانہ قبضہ کیا 1947 میں کشمیریوں کے اوپر، انڈیا نے غاصبانہ قبضہ کیا کشمیریوں کے اوپر، جو آج تک دنیا کے لیے کوئی مثال نہیں ملتی اس میں۔ اس پوری صورتحال کے اندر اقوام متحدہ خاموش ہے، یونائٹڈ نیشن خاموش ہے، امریکہ خاموش ہے، یورپی یونین خاموش ہے۔ یہ ظلم و ستم اتنا زیادہ ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کئی عرصے کے ساتھ جو کشمیریوں کی جدوجہد کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے، اور آج بھی ہم نے اس سلسلے کا ایک مظاہرہ یہاں پر کیا۔ یوم سیاہ بھارت کی بربریت تک جاری رہے گا، جبکہ کشمیریوں پر ظلم و ستم ہونے کے باوجود اقوام متحدہ سمیت دیگر عالمی تنظیمیں خاموش کیوں ہیں؟ امجد اقبال، M7 سٹی نیوز، کراچی۔